رشید سلمان رشید. سر وہ لکھتے ہیں نا، لکھے پڑھائی میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ یہ بڑا مسئلہ ہے. شناختی کارڈ والے پڑھتے اردو ہیں، لکھتے انگریزی میں ڈبل ای کے ساتھ ہیں، اور باقی لوگ جو انگریزی پڑھنے والے ہیں وہ پڑھتے راشد ہیں، تو وہ پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں ویسے ٹھیک ہوں. سر ایسا سنس ہم نے آلریڈی اسی اینگل پہ شروع کر دیا ہے، ڈو یو فیل لائک کہ ہم نے ایک عربائزیشن آف پاکستانی نیمز بھی کر دیا ہے؟ بہت زیادہ. وہ ہمارے بچپن میں بہت، بلکہ زیادہ نام جو تھے وہ فارسی کے ہوا کرتے تھے، اور ہندی کے تو نام ہم نے چھوڑ ہی دیے تھے نا جی. اور ٹریڈیشنل لوگ تھے جن کے گھروں میں وریام یا آپ سجاول یا اس طرح کے نام آپ کو مل جایا کرتے تھے. یہ جسرت، یہ جو بہت ہی کوئی نہ پڑھے لکھے جٹ لوگ تھے. تو لیکن باقی ہم نے جو ہے وہ سب، میرا نام فارسی سے ہے، سلمان. اور وہ اب ہو گیا تھا اس وقت فارسی مکمل طور پہ. اب میں جتنے بچوں کو جانتا ہوں وہ زیادہ تر عربی نام ہیں. تو یہ ڈو یو فیل لائک ایک کانشیس طریقے سے، جیسے ضیاء الحق نے بولا کہ محمد بن قاسم پہلے پاکستانی ہیں، تو یہ ایک جھوٹ ہی ہے نا اسینشلی کہ ہم عرب تھے؟ وہ ایک تو یہ ضیاء الحق کا سب سے بڑی اس کی بیماری جو تھی وہ آرائی تھا. ویسے میں بھی آرائی ہوں. میں رک گیا تھا کہ یہ تو بڑی ریسس بات ہے، پر آپ نے ڈیفینڈ کر لیا اپنے آپ کو یہ بول کر. آرائیوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جی ہم عرب سے آئے ہیں. اور میں 30-32 سال پہلے سے میرے والد کے ساتھ یہی ہوا کرتا تھا. وہ ذرا اور قسم کے تھے، تو میں ہلکا سا کہتا تھا کہ نہیں ابو، یہ ہم عرب نہیں ہیں، ہم انڈین لوگ ہیں، ساؤتھ ایشین لوگ ہیں. اور ہاں، تمہیں پتہ نہیں کدھر سے ہسٹری پڑھ کے آ گیا. وہ نہیں سنا کرتے تھے یہ بات. اور اب جتنے بھی آرائیوں نے ڈی این اے کرا لیا ہے نا، 99% ساؤتھ ایشین ڈی این اے ہے. جینیٹیکلی ہم انڈینز ہیں. حسن نثار بھی ٹی وی پہ آئے، انہوں نے بولا کہ تم لوگوں کی طرح گندا ڈی این اے نہیں ہے، میرا ڈی این اے تو ترکمانستان سے آتا ہے. تو یہ کسی جانور سے نکلا اس کا ڈی این اے؟ یہ کاٹ دیجیے گا. ویسے نہیں، چلنے دیں. اچھا لاتے ہم سب. گندا ڈی این اے کیا ہے؟ کون سا گندا ڈی این اے ہے اس کا ہمارے سے؟ آرائی ہے سالہ. تو کیوں ہم ایک ساؤتھ ایشین اپنی آئیڈینٹی کو نہیں اون کر رہے؟ یہ بہت بڑا ایک کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے ٹرکس بھی کانورٹ ہیں، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیاٹک لوگ بھی سارے کانورٹس ہیں. اسلام کو تو وہ بعد میں آئے نا، 1200-1300 سال پہلے. اور فارسی لوگ بھی ہیں، انہوں نے اپنے نام بھی وہی رکھے. ارطغرل کوئی عربی نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اسفندیار یا فلانا، یہ سب فارسی کے نام ہیں. وہ ابھی داریوش ابھی بھی آپ کو مل جاتے ہیں وہاں پہ. ہمیں پتہ نہیں کیا بیماری تھی کہ جب ہم مسلمان ہوئے تو ہم نے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اپنے نام سارے بدلے. کیوں مسلمان موہن یا جیون یا راجندر نہیں ہو سکتا؟ کوئی ناموں کا تو مذہب نہیں ہوتا نا. یہ مجھے ریسنٹلی بھی پتہ چلا کہ ہمارا ایک آئیڈیا تھا کہ جب کنورٹ ہوتے ہیں، ایون آپ 30 سال میں 40 سال میں اگر آپ کا ڈینیل نام ہے تو ہم دانیال کروا دیتے ہیں مجبوری میں. اسلام میں کوئی ریکوائرمنٹ کبھی نہیں ہے. بٹ یہ صرف پاکستان کا ایک مسئلہ ہے کہ ایون اگر 30-40 سال میں لوگ کنورٹ ہو، آپ نام ہی بدلوا دیتے ہوں، جس کا کوئی اسلامک وہ کمپلجن ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی عبداللہ تھا مسلمان ہونے سے پہلے تو وہ مسلمان ہو کے بھی عبداللہ ہی رہا. کوئی ابو بکر تھا تو وہ مسلمان ہو کے بھی ابو بکر رہا. کوئی انہوں نے نیا نام نہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی. ہمیں ایک جو یہاں پہ جو کنورٹ ہوئے نا، وہ ایک تو انڈر ڈیوریس تھے زیادہ. یہ اگر آپ یہ تاریخ فیروز شاہی مثلاً، اس میں سے ایک میں نے صفحہ بھی مارک کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب جزیہ لینے جاؤ تو ایک تو یہ ہے کہ جزیہ دینے والے کا ہاتھ اوپر، لینے والے کا نیچے والا جو اسلامی اصول ہے کہ اس کے تحت نہیں لینا. وہ نیچے ہاتھ لے کے آئے گا، تم نے اوپر سے نوچ کے اٹھانا ہے جو بھی کچھ وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے منہ میں نیچے سے مٹی اٹھا کے ڈال دو یا تھوک دو اس کے منہ میں. اور یہ صرف تاریخ فیروز شاہی میرے فوراً ذہن میں آ رہی ہے. یہ میں آپ کو کوٹ کر کے اور بھی کتابیں بعد میں جا کے نام بتا سکتا ہوں کہ یہ ہر کتاب میں ہے. یہ جو ترکوں نے آ کے یہاں پہ یہ کام شروع کیا.
اب جو ایک پنڈت کے منہ میں آپ تھوک رہے ہیں ایک برہمن کے منہ میں, تو وہ جب وہ کہے گا یار پھر مٹی ڈالو میرے سناتن دھرم پہ اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں, اور وہ جب مسلمان ہوگا تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں میں تو کبھی تھا ہی نہیں, ہم تو تھے ہی نہیں ہندو, ہم تو عرب سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس والی بات ہے نا, یہ میرا خیال ہے وہ جس طرح سے ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ترکوں نے سلوک کیا, یہ اس کا نتیجہ ہے. ایون جو سید نام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو اینسسٹری ہوتی ہے کیونکہ ہم سید ہیں. آئی تھنک شاید سعودیہ میں اتنے لوگوں کا نام سید نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے, تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بٹ ڈو یو فیل کہ اکثر لوگ جنہوں نے نام سید رکھا ہوا ہے شاید وہ پیچھے سے فیملی سے نہیں آتے؟ 100% نہیں آتے. وہ ایک یہ ہمارے دوست عامر مغل نے مجھے یہ داستان سنائی تھی کہ وہ میں تو لگا رہتا تھا نا ٹویٹر کے اوپر کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ ہم سید ہیں, کہ کیونکہ آپ جب مرضی سید ہو جائیں. ہمارے یہاں پہ اپنا گوال منڈی میں ایک صاحب تھے, وہ ایک بار کسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہیں ایسے مذاکن, میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے جی میں سید ہاں, تے کہتے آ ہویا ہے تے اصلی یہ ساڈے سامنے ہویا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ جو سید والی داستان ہے, عامر مغل ہے میرا دوست, یہ میرا خیال ہے یہ داستان اس نے سنائی تھی کہ وہ کہنے لگا آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو الاپ ہے نا کہ ہم سید ہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے. کہ عامر کا کوئی دوست تھا, وہ اپنے آپ کو بہت ہی جید قسم کے سید, کہ اصلی سید تو ہم ہی ہیں, اور ہم تو اتنے اصلی ہیں کہ ہم تو صرف اس سید خاندان میں شادی کرتے ہیں. اور پھر اس کو کہیں امریکہ جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کرانا پڑا, وہ سالہ 99% ساؤتھ ایشین نکلا, اس میں ذرا سا بھی عرب خون نہیں تھا. تو یہ جیسے ارائیوں میں سے کسی میں عرب خون نہیں ہے نا. اوان آپ دیکھ لیں, جتنے اوانوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ڈی این اے, بڑا چاہ تھا انہیں کہ جی ہم ڈی این اے کرا لیں کہ ہمارا پتہ چل جائے کہ ہم واقعی قریشی ہیں یا سید ہیں. اوان تو خیر حضرت علی کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہیں نا. اور پھر یہ جو بھی ہم جنہوں نے یہ داستان ایجاد کی نا, تو ہمیں پھر ایک, میں جسے کہتا ہوں ایک ناجائز باپ ایجاد کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی ناجائز اولاد ہوتی ہے, اسی ناجائز پیو ایجاد کیتے ہوئے نے. اوانوں نے قطب شاہ ایجاد کر لیا, ارائیوں نے سلیم الرائی ایجاد کر لیا. کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے سلیم الرائی کا. کس کو تار آئی تھی رات کو سوئے سوئے کہ جناب ایک سلیم الرائی تھا جو تیرا حرام کا باپ تھا کسی زمانے میں. یہ سب ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے جس کا میں نے آپ کو جینیسس بتا دیا ہے.